بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آراف میں اللہ نے 7واں سورہ ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب کسی کا ٹائم آ جاتا ہے نا، لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، اللہ عمر دراز کرے، آپ کو سلامتی دے۔ آپ آیت آگے پڑھتے ہیں، میرا سینہ یعنی چوڑا ہو جاتا ہے کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ لا يستاخرون ساعتم ولا يستقدمون، اللہ فرماتا ہے پھر میں اللہ اس بندے کو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی مہلت نہیں دیتا۔ امام حسین کے پوتے کی بارگاہ میں، جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرید آیا اور اس نے آ کے عرض کیا، علی جاں، جب ہم غسل دیتے ہیں اپنے میتوں کو تو کسی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور کسی کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام حسین کے پوتے نے ارشاد فرمایا، اللہ نے موت کا وقت ایسا مقرر کر دیا ہے کہ پلک جھپکتے ہوئے جس کی روح نکلے نا، اللہ اسے آنکھ کھولنے کا ٹائم نہیں دیتا، اور آنکھ کھلی ہوئی میں جس کی روح پرواز کرے نا، اللہ پھر اسے آنکھ بند کرنے کا وقت نہیں دیتا۔ یہ اتنا سخت وقت ہے۔ میں سورہ مبارکہ نا نمل سے ایک آیت پڑھ رہا ہوں، یہ 27واں سورہ ہے۔ جس آیت کو میں تلاوت کر رہا ہوں یہ 86 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، وا کا معنی ہے اور، یوم کا معنی ہے دن، يُنْفَخُ کا معنی ہے پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ کا معنی ہے سور۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت جس دن آئے گی، آگے ہے فَفَزِعَ، فَازِعَ کا معنی ہے گھبرا جائیں گے۔ اللہ سلامت آپ کو برکت دے، بڑا مزہ ہے۔ فَفَزِعَ، گھبرا جائیں گے، مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، آسمان میں جو کوئی ہے وہ بھی گھبرا جائیں گے، زمین میں جو کوئی ہے وہ بھی، بولے نہیں آپ، وہ بھی گھبرا جائیں گے۔ بیٹا بولنا ہے قرآن کے لیے، پھر سنیں وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، قیامت کے دن، قیامت کے آنے پر کائنات گھبرائے گی۔ آگے ہے اللہ، شاباش صغیر شہ اللہ، شاباش بیٹا جلدی نہیں، اللہ۔ زبان عربی میں درمیان میں جملے میں جب لفظ اللہ آتا ہے تو وہ استثناء کا کام کرتا ہے۔ استثناء کا معنی ہوتا ہے جو بات آگے آتی ہے وہ پچھلی بات کو الٹ دیتی ہے۔ میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکا۔ الفاظ ہیں لا الہ، معنی ہے کوئی لائق عبادت نہیں ہے، یہ کلمہ کفریہ ہے کہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں۔ آگے ہے اللہ، آگے ہے اللہ، کوئی نہیں ہے لائق عبادت پر، اللہ تو ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے ہے کوئی نہیں، اب ہے، یعنی پہلے تھا نہیں، اب ہے، یعنی اللہ الٹ دیتا ہے۔ نہیں سمجھا سکا تو پھر سنیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مجھ اللہ کو عصر کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہے۔ اب سارے سب گھاٹے میں چلے گئے، لیکن فوراً قدرت نے فرمایا اللہ، اب ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کا معنی ہے مومنوں کو قیامت والا گھاٹا چھو کر بھی نہیں گزرے گا۔ مطلب آپ بچ گئے ہیں اللہ کی وجہ سے۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ اگلی بات پچھلی کو الٹ، اب بولیں نا سارے، اگلی بات پچھلی کو۔ اب دوبارہ قرآن سنیں، اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، بھئی قیامت جس دن برپا ہوگی ساری کائنات گھبرا جائے گی اللہ۔ اس کا مطلب ہے کچھ خوش نصیب ہے جو قیامت کے آنے پر گھبرائیں گے نہیں، مسکرائیں گے۔ ادھر قیامت آ رہی ہے، کائنات میں فرشتے گھبرا رہے ہیں۔ من فی السماوات ہم الملائکۃ مقربین، آسمان پر اللہ کے کامل فرشتے ہیں، وہ گھبرا گئے۔ من فی الارض ہم الجان والبشر، تمام انسان اور جن وہ بھی گھبرا گئے اللہ۔ لیکن کچھ خوش نصیب ہیں جو قیامت کے آنے پر گھبرائے نہیں، مسکرائے ہیں۔ وہ کون ہے؟ فرمایا من شاء اللہ،
انہیں اللہ چاہتا ہے. نہیں، اللہ کو کائنات چاہتی ہے، لیکن اللہ کے چاہنے والے قیامت کے آنے پر گھبرائے ہیں. جنہیں اللہ چاہتا ہے وہ مسکرائے ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ اللہ کے محبوب بندے ہیں، کچھ اللہ کے بولے نہیں سارے، کچھ اللہ کے قیامت کے آنے پر وہ مسکرائیں گے. وہ قیامت کے آنے پر اب آیت کو آگے پڑھتے ہیں. وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ. اللہ فرماتا ہے یہ گھبرانے والے بھی میری کچہری میں آئیں گے، مسکرانے والے بھی میری کچہری میں آئیں گے. ٹھنڈا بولے ہو یا. اچھا، اب تلاش کریں کہ وہ اللہ کے محبوب کون ہیں جن کی قیامت کے آنے پر مسکراہٹ چہرے پر آ گئی. فوراً اگلی آیت کو پڑھیں آپ، اس سے ایک آیت کو چھوڑ کر اس سے اگلی کو. اللہ فرماتا ہے من جاء. یہ جو مسکرانے والے ہیں قیامت کی آمد پر جب میرے پاس آئیں گے نا تو بالحسنتی، ان کے پاس بیٹا رک کر جلدی نہیں، آگے پڑھیں مجھے سمجھائیں لیکن جلدی نہیں. اللہ فرماتا ہے من جاء، جب یہ میرے پاس آئیں گے بالحسنتی، ان کے پاس ایک نیکی ہوگی. ایک نیکی، نیکیاں نہیں، ایک نیکی، اور وہ ایسی نیکی ہوگی. اب آگے پڑھو جی. فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں دیر نہیں کروں گا انہیں اس ایک نیکی پر فوراً جنت دوں گا. اور ابھی آیت ختم نہیں ہوئی. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمنون. اور یہی وہ خوش نصیب ہے جو قیامت کی گھبراہٹ سے مسکراہٹ میں ہے. اور ان کا کمال کیا ہے کہ ان کے پاس فقط ایک ایسی نیکی ہے جس پر میں نے جنت کا فیصلہ کرنا ہے. ابھی مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس سے اگلی آیت پڑھ لوں. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ، اگر ان کے پاس یہ ایک نیکی نہ ہوئی فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، میں ملائکہ سے کہوں گا منہ کے بل انہیں جہنم میں پھینک دو. ساری زندگی گزار کے آ گئے، ایک نیکی منگوائی تھی وہ بھی نہیں لا سکے. نہیں، مجھے میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکتا. نہیں، مجھے میں سمجھ گیا، میری نالائکی ہے کہ بات واضح نہیں ہو سکی. آپ میری طرف پھر غور کریں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا. عَمِلُوا جمع کی جمع کا صیغہ ہے، اس میں واو اور الف جمع کی علامت ہے. دین ایک عمل کا نام نہیں، دین عملوں کا نام ہے. دین عملوں کا، سن لیا قرآن، دین عملوں. وہی اللہ جو ہمیں عملوں کی دعوت دے رہا ہے. سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے، اب یہ 67 نمبر سورہ ہے اور دوسری آیت ہے، الذی، وہ میں اللہ ہوں، خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا، لی، اس لیے، لی اس لیے تمہیں بنائے، تم سب کو اس لیے بنا رہا ہوں، یبلوکم، تمہارا امتحان لوں، ایکم، وہ بندہ کون ہے تم میں سے جب میرے پاس آئے تو ایکم احسن عملا. میں جنت کا فیصلہ اس کے عملوں پر نہیں، جس ایک عمل کے لیے بھیج رہا ہوں وہ ایک عمل میں تمہارا چیک کرنا چاہتا. نہیں، مجھے لگتا ہے میں بات واضح نہیں کر سکا. اچھا کوئی بات نہیں، میں سورہ طٰہٰ پڑھتا ہوں، یہ 20واں سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، مومن ہو اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. نہیں، یہ سبحان اللہ بندہ ہے آپ کا کہنا، میں پھر پڑھتا ہوں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی بیٹیوں کو نماز کا آرڈر کرو، اپنے بیٹوں کو نماز کا آرڈر کرو، اپنی بیوی کو نماز کا آرڈر کرو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نمازی ہو جاؤ. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم نے تم سے روزی کا سوال نہیں کیا. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، سارا ٹبر نمازی کر لو، رزق میں برکت کا وعدہ میں کر دے گا.
पता चला नमाज एक नेकी है। बोलेंगे सारे नमाज एक। मैं सूरह तौबा 9 नंबर सूरह पढ़ता हूँ। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़ात, मेरा महबूब मालदार से आबा से ज़कात वसूल करो, क्योंकि ज़कात भी नेकी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ईमान वालों रोजे रखो, रोजा भी नेकी है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अगर तुम्हारा खर्चा घर में चल रहा है और जेब में नोट रखते हो तो टिकट कटाकर मेरे घर आ जाओ, आज भी एक नेकी है। बोलते आओ जिसे कुरान पाक से जितनी मोहब्बत है सुभान अल्लाह की तस्बीह करोगे। मैं कुरान पढ़ के अमार को इशाले सवाब कर जाऊंगा, आप सुभान अल्लाह कह के उसकी रूह को बख्श दे जाएगा। वल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल्ला, अपने चाचे की इज्जत करो, अपने ताए का हया करो, अपने मामे से प्यार करो, तुम्हारे बुजुर्गों का अदब भी नेकी है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना, रात को सोने से पहले माँ को दबा लो, बाप को दूध पिला लो, ये भी नेकी है। आशिरूना, नहीं बेटा बस रोक के बैठ जाओ मेरा बच्चा, व आशिरूना बिल मारूफ व आशिरूना बिल मारूफ फ़इन करहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैया, सुभान अल्लाह कहो जरा। अल्लाह फरमाते हैं अपनी बीवी के साथ, अपनी ज़ौजा के साथ प्यार से बात करो। तेरे बच्चों की माँ के साथ जब तू प्यार से बोलता है, यजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, मैं कसरत से बरकत के दरवाजे उस बंदे पर खोलता हूँ जो अल्लाह की वजह से अपनी घरवाली के साथ इज्जत से बात करे, ये भी तो नेकी है। ये तो थक जाएंगे हम बैठकर, परवरदिगार तेरे दीन की नेकियां तो खत्म नहीं होंगी। अल्लाह फरमाता है ये सारी नेकियां अपनी जगह पर हैं, पर मैंने जन्नत का फैसला एक नेकी पर करना। अगर ये नेकी तुम्हारे पास ना हुई, अच्छा देखिए मैं सूरह अल कहफ खोलता हूँ, ये 18 नंबर सूरा है। सूरह अल कहफ से मैं 103 नंबर आयत पढ़ता हूँ, 104 नंबर आयत पढ़ता हूँ, 105 नंबर आयत पढ़ता हूँ। ये मेरे सामने सूरह अल कहफ है और ये 103 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अमला, कुल कह दीजिए, हल क्या, नून हम, नब्बिउ खबर दे, कुम तुम्हें, अल्लाह फरमाता है हबीब इनसे पूछो, अगर कहो तो बताएं। अल्लाह बादशाह तूने सूरह फातिहा हमसे पूछ के भेजी, 114 सूरत अपनी मर्जी से भेजने वाले रब्बा आज पूछ क्यों रहा है? मालिक फरमाता है सारी सूरतें तुमने ले ली हैं, लेकिन यहां तो बड़े बड़ों के पेट में दर्द शुरू होगी, इसलिए अल्लाह पूछ रहा है अगर मत्थे पे वट नहीं आता तो आपको बताएं। मालिक बता, फरमाया बिल अक्सरीन आमाला, पहाड़ों के बराबर अमाल है। अबू सईद खुदरी, यहाँ पे सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अपनी तफसीर में अबू सईद खुदरी के हवाले से हदीस लाए हैं कि नबी पाक ने इस आयत के बारे में फरमाया कि पहाड़ों के बराबर अमल है, पहाड़ों के बराबर नमाजें हैं, पहाड़ों के बराबर ज़कातें हैं, पहाड़ों के बराबर अमाल है, लेकिन फिर भी बिल अक्सरीना उनका नुकसान बेड़ा गर्क, अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना। अल्लाह फरमाते हैं गुमान करते हैं कि हमने बड़े अच्छे काम कर लिए, नेकियां कर ली, हम बड़े नेक लोग हैं, पर उलाइका अल्लज़ीना कफरू बि आयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही फहबितत अमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। क़यामत वाले दिन अल्लाह कायम नहीं करेगा उनके लिए मीज़ान तोलने के लिए अमाल को। मालिक फरमाता है मलाइका को ये आके कहेंगे जल्दी से हमारी नमाजों को तोलो, जल्दी से हमारे रोजों को तोलो, जल्दी से हमारे हज को तोलो। अल्लाह फरमाएगा खबरदार मेरी तरकड़ी ये कुदरत मीज़ान कुदरत से इनकी नमाजें मुर्दार पीछे करो, ये गंदी नमाजें हैं, मुर्दार रोजे हैं, पीछे करो। मालिक तो क्या करें, फहाबितत अमालुहुम, इनकी नमाजों को आग लगा दो, रोजों को जला दो, हज को जला दो, ज़कातों को जला दो। उलाइका जज़ाअहुम जहन्नम, और इन नमाजियों को उठाकर जहन्नुम में फेंक दो। परवरदिगार नमाजी है, फरमाया हाँ पहाड़ों के बराबर
बराबर नमाजें हैं। परवरदिगार हाजी हैं, फरमाया हाँ पहाड़ों के बराबर हाजी हैं। तो मालिक जहन्नुम और नमाजों को आग, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मर गए नेकियां कर करके, लेकिन इनके नामे अमाल में वो जन्नत वाली नेकी नहीं जिस पर मैंने फैसला करा। भाई मौलवी से समझ आइए। देखिए मुझे लगता है मैं बात अब भी नहीं समझा सका। आपका शिया आलिम, हमारा सुन्नी आलिम, उनका देवबंदी आलिम और उनका अहले हदीस आलिम जब नमाज़े 5 गाना पढ़ाता है तो फिर मुक्तदियों की तरफ मुंह करके एक दुआ मांगता है, आप कहो तो मैं पढ़ूं। ऐसे नहीं मैं पढ़ सकता, आप ठंडे बोले हैं। इस जवानी का क्या करना यार, जवानी है तो हमारे जैसी जवानी बसर करो। तो सारे उलमा, सुन्नी शिया देवबंदी अहले हदीस, सारे उलमा यूं हाथ उठाकर नमाज के बाद कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह मुझे एक नेकी दे दे, एक नेकी दे दे, अल्लाह मुझे एक नेकी दे दे, अल्लाह मुझे एक नेकी, रब्बना है हमारे रब, आतिना हमें अता फरमा, फिद दुनिया हसना, वो एक नेकी हमें जिंदगी में दे दे, दे दे। अगर कोई किबला आज के बाद आपके सामने ये दुआ मांगे तो उन्हें कहिएगा उठो मौलाना मुझे पानी पिलाओ, आपको नेकी देते हैं। उठो जो घर खाना पकाया है वो मुझे खिलाओ, आपको नेकी देते हैं। वो मौलाना भी आपको कहेंगे बेटा ये नेकियां करके मिलती हैं, वो जो जन्नत वाली नेकी है वो बंदे को करके नहीं मिलती, अगर मिलती है तो अल्लाह की जनाब से मिलती है। और उस नेकी का मयार ये है, आप मुझे इजाजत दें तो मैं आयत को आगे पढ़ना चाहता हूं। उस नेकी का मयार ये है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसना, अल्लाह सिर्फ जिंदगी में नहीं मेरी कब्र में भी नूर दबी आएगा जब वो तू मुझे एक नेकी दे देना, एक नेकी दे देना। मुझे कहें तो मैं कुरान खोलकर वो नेकी पढ़ना शुरू कर। मैं समझ गया अभी आपका मूड नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। देखिए मैं अर्ज करता हूं, मैं सूरह फुरकान खोल रहा हूं, ये 25वां सूरा है और अभी बेटा मैं 70 नंबर आयत को पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला व आमिला व आमिला आमिला अमलन सालिहन, एक अच्छा काम करे, एक अच्छा काम करे, अच्छे काम नहीं, एक अच्छा काम करे। अच्छा या अल्लाह तो फिर फरमाया फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनाती। अब मैं फरिश्तों पर इस एक नेकी वाले को कयामत वाले दिन फरिश्तों पर नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसकी किताबे जिंदगी मेरे सामने आएगी, हर वर्क गुनाह से भरा होगा। युबद्दिलुल्लाह, अल्लाह खुद बदलेगा, युबद्दिलुल्लाह, अल्लाह खुद बदलेगा। सय्यिआतिहिम हसना, उसकी सारी जिंदगी के हर गुनाह को नेकी में बदलकर मलाइका से कहूंगा इसे जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते मुझे कहेंगे ये तो गुनाहगार है, मैं फरमाऊंगा इसका हर गुनाह मैंने नेकी में बदल दिया। मलाइका कहेंगे ये चक्कर क्या है, मैं फरमाऊंगा फरिश्तों बड़ा गुनाहगार है लेकिन जन्नत वाली वो एक नेकी इसके नामा अमाल में मौजूद है। भाई ये एक नेकी कौन सी है, अब मुझे इजाजत दें तो मैं वो नेकी पढ़ूं। अल्लाह आपको उम्र दराज फरमाएगा, आमीन कहने से। अल्लाह आपको सलामतियां अता फरमाए। आपने सुभान अल्लाह कह के पूरी रूहानियत वाला माहौल बना लिया। मैं किसी मुफस्सर का हवाला नहीं दे रहा, मैंने 18 तफसीरें पढ़ी इस एक नेकी की तलाश में, 18 तफसीरें पढ़कर मैं बैठा हूं, लेकिन मैं आपको किसी मुफस्सर का हवाला नहीं दे रहा कि आप फलानी तफसीर को खोलें, नहीं, आप सूरह अश-शूरा को खोल लें, ये 42वां सूरा है और उसकी 23 नंबर आयत को पढ़ लें। अल्लाह ने उस एक नेकी को बयान करते हुए इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल। भटियां वालों आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता कि मैं अब क्या पढ़ रहा हूं, बस मैं दोबारा पढ़ देता हूं। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। नहीं, कुछ
بندے برآمدے میں چپ رہ گئے, مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اچھا ٹھیک ہے نا, ابھی آیت ختم نہیں. اب اللہ فرماتا ہے مودۃ فی القربى ومن یقترف حسنہ, ومن یقترف حسنہ. وہ نہیں آپ, میں نہیں آگے چلتا, آپ کو بھول گئے. من جاء بالحسنہ, میرا محبوب وہ ہے جو وہ ایک نیکی لے کر آئے. اب اللہ فرماتا ہے الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنہ. میرا خیال ہے آپ کو سمجھ تو آ گئی ہے کہ جو بھی آیت پڑھی گئی ہے اللہ نے وہ سیدہ کی شان میں نازل کی ہے. کیا چھوٹا نام ہے مصطفیٰ کی بیٹی کا جو آپ نے اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ کہہ دیا. آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نے یہ آیت مولا علی کی شان میں اتاری ہے. آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہے یہ آیت اللہ نے امام حسن کی شان میں اتاری ہے. آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نے یہ آیت امام حسین کی شان میں اتاری ہے. تو اب مجھے اجازت دے تو میں پڑھنا شروع کروں تاکہ وہ ایک نیکی سامنے آ سکے. اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ, آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. یہ جملہ نہیں کہ آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ نے دی تھی نہیں, دیتا ہے کہہ کے اللہ نے فرمایا اللہ تو آج بھی علی علی کرتا ہے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں میں کیسے آگے چلوں. اللہ تو آج بھی آل محمد کا ذکر کرتا ہے. نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ تو آج بھی نبی کی آل کا ذکر کرتا ہے. ہم بھی نبی کی آل کے ذکر میں بیٹھے ہیں, اللہ بھی نبی کی آل کا ذکر کرتا ہے. ہم آل محمد کا ذکر کریں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, اللہ آل محمد کا ذکر کرے تو علی کی شان بلند ہوتی ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ. اللہ فرماتا ہے میں نے نبی کی آل کے ذکر کی خوشخبری اپنوں کو دی ہے. مبارک ہو آل محمد کے ذکر والو, اللہ تمہیں اپنا کہہ رہا ہے. اور اللہ ہم تو گناہگار ہیں, فرمایا پھر بھی میرے اپنے ہو. اللہ ہم تو بڑے نالائق ہیں, فرمایا پھر بھی میرے اپنے ہو. یا اللہ وجہ جو فرمایا نبی کی آل کے ذکر میں جو آ جائے وہ میرا اپنا ہے. میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے, میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. بڑا مزیدار لفظ ہے آمنو. ہماری جتنی شیعہ کمیونٹی ہے یہاں پہ, ہمارے شیعہ بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں مومن ہم ہیں. یہ ہے مومنوں کی مجلس. ہماری بات نہ کریں, ہمیں تو سارے مشرک کہتے ہیں. یہ جتنے ہمارے اہل حدیث ہیں, لشکر طیبہ والے ہمارے بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو مشرک ہیں. دیوبندی بھی ہمیں کہتے ہیں مومن تو ہم ہیں. ہم نے کسی کو کبھی کچھ کہا ہی نہیں. ہم قرآن پہ چھوڑتے ہیں لفظ آمنو, الف ہے, میم ہے, نون ہے, واو ہے, الف ہے, یہ تو بنتا ہی 5 سے ہے. اس کی الف پر کھڑی ہے, میم پر زبر ہے, نون پر پیش ہے, واو پر جزم ہے. 5ویں الف پر نہ زیر ہے, نہ زبر ہے, نہ شد ہے, نہ مد ہے, نہ جزم ہے. لکھنے میں آیا, پڑھنے میں نہیں آیا. لکھنے میں 5 ہے, پڑھنے میں 4 ہے. آمنو بننے کے لیے شرط ہے, جہاں 5 ہے وہیں 4 ہے. جسے سمجھ آئے اسے میں سبحان اللہ کہا. آمنو بننے کے لیے شرط ہے, جہاں 5 ہے وہاں 4 ہے, جہاں 4 ہیں وہاں 5 ہیں. آمنو میں پہلا حرف الف آتا ہے تو پہلے الف ہے, تو پہلے الف ہے, تو پہلے الف ہے. بولے آج اسے سمجھ آ گئی ہے. الف کے فوراً بعد میم آتا ہے تاکہ سمجھ آ جائے پہلے اللہ ہے پھر محمد ہے. میم کے بعد فوراً نون آتا ہے تاکہ سمجھ آ جائے اللہ کو مانو, نبی کو مانو. مصطفیٰ کے بعد اب نون نے بتایا اللہ کے سارے نبیوں کے نوکر ہو جائے. اب آگے واو آتا ہے تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے مومن ہونے کے لیے ولیوں کو ماننا پڑتا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. واو ولیوں
کا ہے تو اگر آگے الف آتا ہے تو پتا چلتا ہے کوئی گناہگار اگر ولی تک آ جائے تو ولی اسے اللہ سے ملاتا ہے. اب سمجھ آئیے آمنو بننے کے لیے بندہ 5 تن کا نوکر ہو جائے, 4 یاروں کی حیا کرنے والا ہو جائے, فرید کی شکر کھانے والا ہو جائے, گوشت کی لاوی پکانے والا ہو جائے. اللہ فرماتا ہے اللہ آل محمد کا ذکر اپنے ان بندوں سے کرتا ہے جو علی علی بھی کرتے ہیں, فرید فرید بھی کرتے ہیں. بھائی جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا. آگے ہے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ, اور نمازی ہونے چاہیے. معاف کرنا زہرا کا نام چرس پی کے نہیں لیتے, زہرا کا نام وضو کر کے لینا چاہیے. جو سنی بیٹھے ہیں اگر تمہارا نماز سے کوئی تعلق نہیں تو تمہارا حسین سے کوئی تعلق نہیں. یہ شیعہ بیٹھے ہیں اگر تمہاری آنکھوں میں حیا نہیں ہے, تمہیں کسی کی بیٹی اپنی بہن نہیں لگتی تو تمہارا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ پاک گھر ہے. مجھے سورہ نجم سامنے آ گئی, یہ 55 نمبر سورہ ہے, اور مجھے 22 نمبر آیت سامنے آ گئی. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. جب تم اپنی ماں کے رحم میں آتے ہو تو پلید ہو سارے, اور جب تم پیدا ہوتے ہو تو ماں کو پلید کر دیتے ہو. 41 دن تم بھی پلید, ماں بھی پلید, کمرہ بھی پلید, اور نماز اس کمرے میں نہیں پڑھی جا رہی جہاں تم پیدا ہو گئے ہو. تمہاری وجہ سے تمہاری ماں پلید ہو گئی ہے. لیکن محمد جس کمرے میں ماں کی گود میں آئے اس کمرے کو کعبہ سجدہ کرتا ہے. اور مصطفیٰ کا علی کسی بندے کے گھر نہیں آیا, دیوار کعبہ پھٹتی ہے اور فرشتے جہاں طواف کرے وہاں علی ماں کی گود میں آتا ہے, تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے اتنا پاک گھر ہے. آئے جسے سمجھ آئیے چپکے سے بیٹھا ہوا ہے, اتنا پاک گھر ہے. اس گھر کے ساتھ کسی بغیرت کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں نمازی چاہیے, یہاں روزے دار چاہیے, یہاں حیا والے لوگ چاہیے. اب یہاں آیت آ گئی اور الفاظ آگے آ گئے. کل, آگے لفظ آ گیا کل. کل کا معنی ہے حبیب, آپ بات کریں. اللہ میں کیا بات کروں؟ حبیب جو بات میں نے شروع کی ہے, عادی میں نے کر دی ہے, اس سے آگے آپ کرو. اللہ یہ کون سی بات ہے؟ مصطفیٰ یہ تیری بیٹی کی بات ہے, یہ تیرے علی کی بات ہے, یہ تیرے حسن کی بات ہے, یہ تیرے حسین کی بات ہے, تیرے گھر کی بات ہے. مصطفیٰ درمیان میں آپ سے کہتا ہوں یہاں سے علی علی آپ شروع کر لے. اللہ تو کر دے نا سارا, جب تو کر رہا ہے نا تو ساری کر دے, تو درمیان میں نبی کو کیوں لایا ہے؟ اللہ فرمایا حبیب میری مرضی ہے آل نبی کا ذکر, علی کا ذکر آدھا خدا کرے آدھا مصطفیٰ کرے. سمجھ آئیے بات, یہ میری مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے کہ علی کا ذکر آدھا خدا کرے آدھا مصطفیٰ کرے. اچھا اللہ اگر تیری یہی مرضی ہے کہ نبی بات کرے تو درمیان میں سے کل نکال کر آیت کے شروع پر لگا کر ساری بات علی کی نبی پر چھوڑ دے. فرمایا نہیں, اگر ساری نبی نے کی تو مولویوں نے کان کے ساتھ منہ لگا کے کہنا نبی کا اپنا تھا نا, اس کی کرتے رہے. بس اسی لیے میں آل محمد کا ذکر نبی پر نہیں چھوڑ رہا. آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا, آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا. میں اگلا جملہ کیسے پڑھوں؟ آدھا خدا کرے گا آدھا, تاکہ قیامت کی صبح تک بھی قرآن کھول کر پڑھے اسے سمجھ آ جائے کہ آل محمد کا ذکر شرک نہیں ہوتا, بدعت نہیں ہوتا, حرام نہیں ہوتا, بلکہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے. آپ کی کیا بات ہے سماعت کی, پریشان نہ ہو, ہم جلدی سے ایک نیکی تک پہنچیں گے. اب اللہ کریم فرماتا ہے آپ علی کا ذکر کرو, اور کہاں سے شروع کرو؟ حبیب آپ پہلا جملہ کہو ما ینطق عن الہوائے. نبی اپنی ہوائے نفس سے نطق نہیں کرتے. ہوائے نفس کا معنی مرضی سے نطق نہیں کرتے. نبی کا نطق بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے. آپ نے آئے سنیے وما ینطق عن الہوائے ان ہوا الا وحی یوحیٰ. نبی کا نطق اللہ کی وحی ہوتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ نبی اپنی مرضی سے بولنا, لفظ آتا تو آیت آتی وما یقول عن الہویٰ. نبی بولتے نہیں ہیں اپنی مرضی سے. اللہ نے کہا نہیں, بولنا نہیں, نطق میری وحی ہے. میں ما یتکلم عن الہویٰ نہیں کہا کہ نبی کا کلام میری وحی ہے.
کلام تو 4 سال کی عمر میں شروع ہوگا جب بچہ پہلی دفعہ کہے اما اما بابا بابا. یہاں سے اگر کلام کا لفظ آتا تو مانا ہوتا 4 سال سے نبی کی زبان میری وحی ہو گئی. اللہ نے فرمایا ہاں بات بولنے کی نہیں، بات کلام کی نہیں، نبی کا نطق بھی میری وحی ہے. میرے صاحبو اللہ سورہ نمل میں ارشاد فرماتا ہے سلیمان نے کہا تھا وقالا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کا نطق آتا ہے. نطق، اب پرندوں کے نطق میں کلام نہیں ہے، بولی نہیں ہے، بلکہ صرف یہ الفاظ ہیں چون اون آ این. اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کی زبان سے اون بھی نکلے تو میری وحی سے نکلتا ہے. ٹھنڈا بولے شبیر جان کی توجہ کی طرح میری طرف دیکھنا پڑے گا. سبحان اللہ کو سارے بیٹھ کر یہ رہا غیب ہے، غیب ہے شبیر جان غیب ہے. اچھا کوئی بات نہیں، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ. اب نبی اپنی مرضی سے بات کرتے نہیں، بولے نہیں سارے. نبی اپنی مرضی سے بات کرتے، اللہ کہہ رہا ہے بات کرو علی کی. نبی نے کہا کہاں سے شروع کروں؟ اللہ نے فرمایا پہلا جملہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو لا اسألکم. کیا معنی ہے اس کا؟ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. تو سنو علی کے ذکر کا وزن دیکھو کہ اللہ نے پہلا جملہ، آپ مجھے دیکھیں، اللہ نے پہلا جملہ نبی سے کہا میرا حبیب ان سے کہو لا اسألکم، میں محمد ہوں، سوالی نہیں. نہیں مجھے مزہ نہیں آیا، میں پھر دہراتا ہوں میرا حبیب آپ ان سے کہو میں مصطفیٰ ہوں، مانگنے والا نہیں. نہیں میں نہیں سمجھا سکتا. دیکھیں مجھے دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا خزانہ اللہ نے میرے ہاتھ میں دیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تاج اللہ نے میرے سر پہ پہنایا ہے. يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ کی نالین اللہ نے میرے زیب قدمین فرمائی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ کا عصا اللہ نے میرے ہاتھ میں دیا ہے. وَالْفَجْرِ میری پیشانی کی قسم ہے، وَالشَّمْسِ میرے چہرے کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ میری زلف کی قسم ہے، لَأَمْرُكَ میری جان کی قسم ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تنہر، مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں دینا ہے، یہ مجھے کہا گیا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، عطا پر عطا، 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 عطا پر عطا. زمانے والوں اللہ نے مجھے بانٹنے والا بنایا ہے، میں مانگنے والا نہیں. میں مانگنے والا، سارے نہیں بولے میں مانگنے والا نہیں. لا اسألکم علیہ اجرا الا شاباش چھوٹے چشتی صاحب، دوبارہ دہرائیں بات کو. کیا کہا آپ نے؟ اب بات الٹ ہوگی نا، الٹ ہوگی نا. اب الٹ کیا ہوگی؟ میں مانگنے والا تو نہیں ہوں، پر مجھے اللہ کہہ رہا ہے مانگو. نہیں میں نہیں مانگنے والا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک وہ مجھے حاکم تسلیم نہ کرے. تمہارے حاکم مانگنے والے ہیں، سارے منگتے کٹے کیتے ہیں تم نے. ہم نے حاکم اسے مانا ہے جو مانگنے والا نہیں ہے. ٹھنڈا بولے ہو یہ رہا. تمہارا عمران خان منگتا، تمہارا شہباز شریف منگتا، تمہارے سارے منگتے ہیں، ہم نے اسے مانا ہے جو بانٹنے والا ہے. بولا جسے سمجھ آ رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں میرے نبی حاکم ہے. حاکموں کا کام مانگنا نہیں ہوتا، آرڈر کرنا ہوتا ہے. میرا محبوب آپ نماز نہیں مانگیں گے، آپ آرڈر کریں گے. کبھی عمار زندہ ہوتا تو آج وجد کر رہا ہوتا ہے. اچھا اللہ اس کی روح تک ہماری گفتگو کو پہنچا دے اور اس کا اصال ثواب اس کی روح تک پہنچ جائے. سبحان اللہ کہہ لو سارے. آپ روزے کا آرڈر کرو، آپ حج کا آرڈر کرو، آپ زکوٰۃ کا آرڈر کرو، لیکن یہاں آپ نے آرڈر نہیں کرنا، یہاں آپ نے مانگنا ہے. مانگنا ہے. میں منت کروں اللہ جہاں اتنے آرڈر کروائے تھے، آل محمد کی نوکری کا ایک آرڈر کروا دیتا تو ہم آرڈر مان لیتے. اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ دین کی بات نہیں، یہ روح دین کی بات ہے. یہ میں آرڈر کر کے نہیں دوں گا، یہ میں منگوا کر دوں گا، منگوا کر. اور وہ بھی نبی نہیں مانگیں گے.
میں اللہ کہہ رہا ہوں مانگو، وہ تو مانگنے والے نہیں۔ میں نے دیکھیں حضرت آپ کے امام و خطیب ہیں، ایک مدت گزر گئی آپ کے گاؤں کی خدمت کرتے ہوئے سیالوی صاحب کو، ایک جوانی گزر گئی آپ کے درمیان نمازیں پڑھاتے ہوئے۔ اگر آپ اٹھ کر کہیں کہ کٹھے ہو گئے ہو امار کے سال ثواب میں، مسجد کا بل آ گیا جلدی سے پے کر دو، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ دے دیں تو ٹھیک ہے، نہ دیں تو بعد میں دے دیں گے، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ ہی تو دین کا نظام چل رہا ہے۔ یہ ان کا اور آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میرا کوئی تعلق نہیں اس بات کے ساتھ۔ لیکن اگر میں عدیل بھٹی کے کان میں کہہ دوں کہ بیٹا اس دفعہ مدرسے کا بل بہت زیادہ آ گیا، چلو میں کٹھا آ تو گیا ہوں، آپ کٹھے ہو، اٹھ کر مجھے تھوڑا سا بل دے دو۔ اب اگر آپ نہیں دیتے تو آپ نے ایک فقیر کی عزت نہیں کی، مولا علی کی اولاد کی عزت نہیں کی آپ نے۔ دیکھیں اب یہ میری عزت کا مسئلہ ہے، عدیل نے نہیں مانگا، میں نے منگوایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ تو مانگنے والے نہیں ہو۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، آپ تو مانگنے والے نہیں ہو، پر میں منگوا رہا ہوں تاکہ قیامت تک بندوں کو سمجھ آ جائے آل محمد کی محبت یہ مصطفیٰ کی عزت کا مسئلہ نہیں، یہ تو خدا کی عزت کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن کی۔ اب کرنا کیا ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آل نبی کی مودت میں رہنا ہے، آل نبی سے مودت کرنی ہے۔ اب یہ مودت کیا ہوتا ہے؟ نہیں ابھی داد نہیں چاہیے، بات چاہیے آپ سے۔ کیسے مودت کرتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ محبت کی آپ آخری ڈگری کو مودت سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں۔ اینی مور پرسن اباؤٹ مودت پلیز۔ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسے پانی سے مودت ہے۔ اچھا بھائی میرے دوستو، میں سورہ کوئی بات نہیں، اب یہ آیت نہیں میں پڑھوں گا، جو آپ نے کہی یہ نہیں پڑھوں گا۔ اب میں سورہ روم پڑھتا ہوں، یہ ہے 30 نمبر سورہ۔ میرے بچے میری طرف دیکھو، میں 22 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودتا۔ کیا منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ نہیں نکلا آپ کی زبان میں سے؟ کمال کر دیا، جسے قرآن سے محبت ہے بیٹا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر یار، کمال ہو گیا آپ کی خاموشی کے صدقے جاؤ۔ میں پھر قرآن کی آیت پڑھوں گا آپ کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودتا۔ اللہ آپ کی عمریں دراز کرے جو قرآن کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب توجہ سے سنیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میں نے تمہاری گھر والی کو تمہاری جنس میں سے پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودتا، میں نے میاں بیوی کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا، اس کا نام مودت رکھا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ایک رشتہ ہے، اسے مودت کہا قرآن نے۔ نبی معظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میری گھر والی کے ساتھ میرا مودت کا رشتہ ہے۔ فرمایا ہاں، اللہ نے فرمایا اب مجھے پکا پتا ہے کہ میری گھر والی میرے ساتھ، میری گھر والی جو آپ کی ماں ہے وہ میرے ساتھ مچھلی پانی والا پیار نہیں کرتی۔ اب جو آپ کی گھر والیاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، مجھے پکا پتا ہے کوئی میری بیٹی آپ کے ساتھ مچھلی پانی والا پیار نہیں کرتی۔ جی تو یہ مودت کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ میاں بیوی کے ساتھ جو مودت کا رشتہ ہے حقیقت میں یہ غیرت کا رشتہ ہے۔ یا رسول اللہ یہ غیرت کیا ہے؟ یہاں پہ فرمایا جائز نہیں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، جائز نہیں کسی مرد کے لیے کہ وہ اپنی گھر والی کے بارے میں ایسی باتیں جو نہیں کرنے والی وہ دوستوں سے کرے۔ اس نے غیرت کی دیوار کو توڑا اور اس نے مودت کا رشتہ ختم کیا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے وجود میں اس وقت شیطان بولتا ہے جب کوئی شوہر اپنی بیوی کی پرسنل باتیں دوستوں میں بیٹھ کر کرے۔ اسی طرح جو میری بیٹیاں سن رہی ہیں، ہر خاوند کے ساتھ اس کی بیوی کا غیرت کا رشتہ ہے، یعنی کسی بیوی کے لیے جائز نہیں
کہ وہ اپنی خامن کی کوئی ایسی بات جو نہیں کرنے والی وہ سہیلیوں سے کرے تو اس نے غیرت کا رشتہ توڑ دیا. اس کا مطلب ہے پتہ چلا غیرت کا رشتہ ہے، اور جس کے ساتھ غیرت کا رشتہ ہو اس کے بارے میں نہ بونکتے ہیں نہ سنتے ہیں. بولو جسے سمجھ آئیے، اس کے بارے میں نہ بونکتے ہیں نہ سنتے ہیں، ورنہ بندہ بے غیرت ہو جاتا ہے. اللہ فرمائے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرا حبیب ان سے اب کہو کہ میں تم سے مانگنے والا نہیں، میں تمہیں دینے والا ہو کر سوال کرتا ہوں. میری امت میری گھر والوں کے ساتھ غیرت کا رشتہ رکھے. فاطمہ کے بارے میں نہ بھونکنا ہے نہ سننا ہے، علی کے بارے میں نہ بکواس کرنی ہے نہ سننی ہے. اگر کوئی کرنے والا ہے تو وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا، کوئی سننے والا ہے تو وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا. بڑی مسجد نہ دیکھو، اے سی نہ دیکھو، چلر نہ دیکھو. جمعہ پڑھنا ہے تو کوئی چھوٹی مسجد دیکھ لو. مولوی منبر پر غیرت مند ہو، آل محمد کا نوکر ہونا چاہیے. نہیں، اصول تجارت، بیٹی صاحب موبائل مجھے دے. اصول تجارت یہ ہے کہ جتنے کا موبائل ہے میں آپ کو اتنی قیمت پے کروں، جتنے کا سودا ہے میں اتنی قیمت دوں، جتنے کا سودا ہے میں اتنی قیمت دوں. اللہ بادشاہ یہ نبی کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا نمازیں. بدلے میں تو کیا منگوا رہا ہے؟ فرمایا آل محمد کا پیار. اللہ یہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا نبی کی آل کے پیار کو نماز سے کم نہ سمجھو. آگے جملہ وزنی ہے، آپ کہو تو میں پڑھ دیتا ہوں ورنہ چھوڑ دیتا ہوں. نبی کے آل کے پیار کو نماز سے کم نہ سمجھو. نہیں آپ چپ ہے، میں نہیں پڑھوں گا. پھر سے کہتا ہوں نبی کے آل کے پیار کو نماز سے کم نہ سمجھو. اچھا یا رسول اللہ آپ کی آل کے پیار کو نماز کے برابر سمجھ لیں. آواز آتی ہے خاموش، نماز کی ضرورت نہیں میری اولاد کی محبت کی برابری کرے، اس لیے کہ نماز جیسی عبادت اپنی قبولیت میں میری اولاد کے درود کی محتاج نظر آ رہی ہے. بولو تو جسے سمجھ آئیے بات ہے. اللہ آپ کو سلامت باکرامت ہے. اب اگر آپ یہاں تک آگے ہیں تو میں آیت آگے پڑھوں. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا، وہ جو تم ایک نیکی تلاش کر رہے تھے وہ یہی تو ہے. وہ جو تم ایک نیکی تلاش کر رہے تھے وہ یہی تو ہے. اس ایک نیکی پر میں نے جنت کا فیصلہ کرنا ہے جو حسین کی محبت لے کر آیا. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا، یہ ہے وہ ایک نیکی. مجھے مزہ آیا، میں پھر پڑھتا ہوں. یہی ہے وہ ایک نیکی، حسین کا پیار، علی کا پیار. وہ ایک نیکی ہے جس پر میں نے جنت کا فیصلہ کرنا ہے. میں آگے پڑھوں. اللہ فرماتے ہیں نزد لہو، نزد لہو. بیٹا مجھے دیکھیں، نزد لہو ترجمہ سنیں گے روح بھی تڑپے گی. اللہ فرماتے ہیں تھوڑی سی لے آنا. قیامت والے دن آنکھ ادھر دیکھے ادھر دیکھے ادھر دیکھے ادھر دیکھے، جہاں جہاں تک آنکھ دیکھ سکے گی اس ایک نیکی کو اتنا بڑا میں کر دوں گا. نزد لہو فیہا حسنا. تم ٹوٹا پھوٹا سا پیار کر لو علی سے، اسے خوبصورت بھی میں کر لوں گا. گفتگو کے ختم ہونے میں اس کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھنی ہے. وہ میں نے ابھی ایک حدیث لکھی ہے یہاں بیٹھ کر، زبانی لکھ لی ہے، جیسے جیسے الفاظ آگے میں لکھ لیتا ہوں. میں نے ابھی پڑھنا ہے اس کو. 4 لفظ آیت کے باقی ہیں. انا اللہ غفور شکور. مانا ان اللہ غفور شکور. ابھی نہیں میں اس کا ترجمہ کر سکتا، پہلے آپ سنیں. وشکرو لی، اللہ فرماتا ہے تم میرا شکر کرو. سبحان اللہ کہو گے؟ بیٹا مجھے دیکھیں، موبائل آپ کے پاس رہنے میں آپ کے پاس تھوڑی دیر ہوں. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ. مصطفیٰ کے دادا ابراہیم ہر قدم پر میرا شکر کرتے رہے.
یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک، موسیٰ آپ بھی میرا شکر کریں. فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان کیڑی کی آواز سن کر مسکرا کر بولے وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میں سے جو بھی شکر کرے گا میں اسے زیادہ دوں گا. بلکہ سورہ نساء کی 147 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کا کام ہی نہیں اسے عذاب دے جو شکر کرے. نہیں، پھر پڑھتا ہوں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، مصطفیٰ والو شکر کرو میں جہنم بجھا دوں گا. اب ساری کائنات کو اللہ کہہ رہا ہے میرا شکر کرو میرا شکر کرو، سب میرا شکر کرتے ہیں، سب میرا شکر کرتے ہیں، سب میرا شکر کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ بولا الا المودۃ فی القربى، نبی کے آل کے نوکروں سنو ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. کائنات میرا شکر کرے گی، قیامت والے دن علی کے نوکر کا میں اللہ شکریہ ادا کروں گا. دیکھیں میں نہیں آگے چل سکتا، ایک لفظ میں چھوڑ گیا. ان اللہ غفور شکور. عدیل شک نہ کرو، اللہ غفور معاف کرے گا گناہ پھر شکریہ ادا کرے گا. اللہ گناہ گار کہاں سے آ گئے؟ ان کے ذکر میں تو قرآن کا زور لگ گیا. پاک گھر ہے، پاک لوگ چاہیے، پاکوں کی بات ہے، سامعین بھی پاک ہوں، ممبر پر بھی پاک ہو. یہ اینڈ پہ گناہ گار کہاں سے آئے؟ نہیں سوچنے والی بات تو میں چھوڑ دیتا ہوں. پھر پڑھتا ہوں. آیت شروع ہوئی آل محمد کی تو کہا پاک گھر ہے، پاک سامعین، پاک لوگوں سے، پاکوں کا ذکر، پاکوں سے. اینڈ آیت کا ہو رہا ہے فرمایا میں گناہ معاف کر کے شکریہ ادا کرتا ہوں. کس گناہ گار کو؟ یہ گناہ گار کہاں سے آ گئے؟ نبی کی آل کے ذکر میں گناہ گاروں کا تو تعلق کوئی نہیں. اب اللہ فرماتا ہے دیکھو میرے بندو، یہ گھر اگر صرف پاک ہوتا تو اس میں ذکر صرف پاک آتے. یہ گھر جتنا پاک ہے اتنا کریم بھی ہے. میں نہیں آگے چل سکتا، میں پھر پڑھتا ہوں. جتنا پاک ہے اتنا کریم بھی ہے. اتنا کریم ہے کہ کنفرم جہنمی بھی اگر آ جائے اور آخری لمحے پر آ جائے اسے بھی ہور بنا کر جنت دے دیتے. اچھا اس لیے گناہ گاروں کا تو گناہ گاروں کے گناہ معاف کر کے شکریہ ادا کرے گا تو. فرمایا ان اللہ غفور شکور، شک نہیں کرو میں گناہ بھی معاف کروں گا اور آل نبی کے نوکر عبدار کا شکریہ بھی ادا کروں. پروردگار ہم بندے ہو کے گناہ گار کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے. ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ شرابی ہے تو ہم تو نہیں گھر میں آنے دیتے. ہمیں پتہ لگ جائے یہ چرسی ہے ہم اس کے قریب نہیں بیٹھتے. اللہ بادشاہ ہمیں پتہ لگ جائے یہ گناہ گار ہم اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کریں گے. تو اللہ ہو کے کہہ رہا ہے میں گناہ گار کا شکریہ ادا کروں گا. اللہ فرماتا ہے میرے بندو گناہ گار ہے، فاطمہ کا غدار تو نہیں ہے. آپ ٹھنڈا بولے ہو، آپ ٹھنڈا بولے ہو. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کی کچہری میں گناہ گار چل سکتا ہے، آل نبی کا غدار نہیں چل سکتا. ایک دفعہ واپس میرے ساتھ چلو، پھر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کائنات گھبرائے گی. الا من شاء اللہ، جنہیں اللہ چاہتا ہے. کچھ ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے جو اللہ کے محبوب ہیں وہ مسکرائیں گے. اور وہ کون ہے؟ من جاء بالحسنہ، ان کے پاس آل محمد کی وہ محبت ہوگی کہ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں دیر نہیں کروں گا، علی کے حقداروں کو فوراً جنت دوں گا. نہیں آپ نے تو ماشاءاللہ کہا اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، آپ کو برکت دے. مجھے تو سمجھ نہیں آئی سارے قرآن کی، میں تو اڑ گیا. نمازیوں کو جہنم دے رہا ہے، گناہگار کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر جنت دے رہا ہے.
پوچھتے ہیں تو کہتا ہے وہ ایک نیکی نہیں لائے جنت والی. آپ ٹھڈا بول رہے ہیں, میں کیسے فیصلہ دوں گا؟ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے قیامت کے دن؟ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں, میرے بندوں, پریشان نہیں ہونا. یہ نمازی, یہ حاجی, یہ روزے دار, یہ نیک لوگ, اگر میں انہیں جہنم دے کر ان کی نمازوں کو آگ لگا رہا ہوں تو یہ میرا مقام عدل ہے ان کے ساتھ. آل محمد کے غلاموں کو گناہگار ہونے کے باوجود بھی جنت دے رہا ہوں تو یہ میرا فضل ہے ان کے ساتھ.